زکریا۔ ہم سورہ مریم سن رہے ہیں، قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جو عورت کے نام سے ہے، مریم۔ اور یہ صورت کی بہت فضیلت ہم یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نجاشی بادشاہ جو تھا اس کے سامنے اصل نجاشی اس کے خاندان کا نام ہے، اس کا اصل نام جو ہے نجاشی بادشاہ کا اسحمہ اس کا نام، تو اس نجاشی بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، جس کی وجہ سے ان پر ان آیتوں کا اثر اس قدر پڑا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ نجاشی بادشاہ مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاشی بادشاہ انتقال کر چکا تھا تو غائبانہ نماز پڑھی نجاشی بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو غائبانہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو یہ ہم اس واقعے سے لے سکتے ہیں۔ تو یہی سورہ مریم کی تلاوت سے وہ ایمان لے کر آئے، اور اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور بچپن میں انہوں نے بات کیا، تو اس طرح قرآن مجید میں دو واقعہ جو بچپن میں بات کیے تھے، ایک اصحاب الحدود میں ہے، ایک یہ عیسیٰ علیہ السلام، ایک اور حدیث میں ہے جو بچپن میں دودھ پیتے بچے تھے، اس وقت گویائی زبان بات کرنے کی صلاحیت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان سے بہت سے معجزات کا بھی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مبرئ الاکمہ والابرص، اور جو بیمار تھے ان کو شفایاب دیتے تھے۔ ہم اس کی تفصیل سورہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن یہ اس دعا کے سلسلے میں اگر ہم اس کو مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دعا کس کو سکھائی گئی۔ یہ دعا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ کب؟ آپ کی عمر اس وقت 50 سال تھی، اس وقت یہ ربی زدنی علما، اے اللہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ علم دے۔ 50 سال کی عمر میں نبی کو یہ چھوٹی سی دعا سکھلائی جائے، تو اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنا وسیع ہے۔ علم کا جو مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ انسان کی پیدائش کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو یہ علم ہم کو بڑے اونچے مقامات پر لے جا سکتا ہے۔ یہی علم ہے کہ انسان علم کے ذریعے ادب سیکھ سکتا ہے، اور وہ علم جو ادب نہ سکھائے وہ علم بیکار ہے۔ تو اس لیے علم نافع ہو تو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد ہم کو اگر کوئی چیز کام آتی تو علم نافع۔ اسی طرح حرم میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ عبد القدیر عمری رحمہ اللہ عمری بدنی حفظ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ 50 سال کا عمر ایک آدمی تھا جو حرم میں 15 دن کے لیے عمرے کو آیا تھا، لیکن وہاں دیکھا کہ قرآن ہر شخص پڑھ رہا ہے لیکن ان کو پڑھنے کا نہیں آ رہا، وہ حسرت کر رہے ہیں کہ مجھ کو پڑھنے نہیں آ رہا، تو وہ ارادہ کیے کہ میں اگلے سال قرآن سیکھ کر آؤں۔ تو اگلے سال وہ سیکھنے کر آئے اور پھر تمام لوگوں کے سامنے قرآن لے کر پڑھنے کی ان کو صلاحیت پیدا ہوئی۔ تو یہ علم کبھی کسی کو 50 سال کے بعد ملتا ہے، شعور اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور علم قرآن مجید ہم سب کے دلوں میں پیوست کر دیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ 124ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرے، روگردانی کرے، پیٹ پھیر کر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جب ہو، قرآن کی مجلس، حدیث کی مجلس، اور منہ پھیر کر چلا جائے تو اس کی وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، معاشی زندگی کو، اس کے مال میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ پہلا انجام۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اندھا اٹھائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کی سزا۔ اور حدیث آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی مجلس ہوتی ہے اور اس مجلس میں نبی کا نام نہ آئے اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ اس مجلس سے اٹھنے والے مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھنے کے برابر اس کو وہ سزا ملتی ہے، مردہ گدھے کی۔ یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اس مجلس ایسے ہی قائم کی گئی ہو تو وہ ایسے اٹھنے والے
مردہ گدھے کا گوشت کھا کر اٹھنے والے کے برابر ہے۔ تو اس سے ہم کو بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی مجلس اور نبی کی احادیث جہاں بھی مشہور ہو اور رکھی گئی ہو وہاں پہ بیٹھ کر سن کر اجر حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والا بنائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ 109 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن سفارش کام نہ آئے گی جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ سفارش کن لوگوں کے حق میں آئے گی؟ جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور کسے ملے گی سفارش؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ، یہ پوری دعا جو پڑھے گا اذان کے بعد، اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اذان کے بعد کی دعا۔ دوسرا کس کو ملے گی سفارش؟ جو شخص جس کا انتقال مدینے میں ہوگا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفارش کا حقدار اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ تیسرا جس کو سفارش ملے گی وہ ہے جو کثرت سے نفل نمازیں پڑھے گا اور کثرت سے سجدے کرے گا، مطلب نفل نمازیں پڑھے گا، وہ سفارش کا حقدار ہوگا۔ اور کون کون ہے جو سفارش کر سکتے ہیں؟ تین ہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفارش کر سکتے ہیں۔ ایک تو شفاعت الملائکہ، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے بندوں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ دوسرا نبی بندوں کے حق میں سفارش کر سکتے ہیں۔ تیسرا مومن۔ یہ تین ہی لوگ اللہ کے حق میں اس وقت سفارش کر سکتے ہیں الا من اذن له الرحمن، جب اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلتوں کو پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ